पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाया गया तो आवाज़ आई कौन है? बताया गया कि जिब्रील हैं और उनका कहा आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या जब उनसे पूछा गया कि भई आप अपने दाएँ तरफ देख के खुश होते हैं, बाएँ तरफ देख के आप नाखुश होते हैं, गमज़दा होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि जी मैं जो मेरे दाएँ तरफ जो मेरी उम्मत है ये ये जन्नती हैं और उनको देख के मैं खुश होता हूँ। जो बाएँ तरफ हैं मैं उनको देखकर गमगीन होता हूँ क्योंकि वो मेरी उम्मती है जो जहन्नम में होगी। मोहतरम नाज़रीन किराम बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माँओं और बहनों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रजब का महीना मुबारक हुर्मत वाला महीना रवा दवा है और रजब के महीने के अंदर एक अज़ीमुश्शान वाक़या पेश आया जिसको हम इसरा और मेराज के नाम से याद रखते हैं। और आम तौर पे हम मुसलमान कहते हैं मेराज का वाक़या या मेराज का सफ़र या उस रात को शब मेराज कहा जाता है। तो लिहाज़ा उस हवाले से कि मेराज का वाक़या कब हुआ और यानी उसके कौन से अवामिल हैं और उसके जो मेराज के वाक़ये से जो हमें पैगाम मिलता है वो और इसका मकसद क्या था? मेराज को अल्लाह ताला ने क्यों इस सफ़र को करवाया? तो लिहाज़ा इन मौज़ूआत पे इस मुख्तसर से वक़्त में मैं कोशिश करूँगा कि आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँ। सबसे पहले मेराज का वाक़या कब हुआ? इसके हवाले से कई अक़वाल हैं और रबीउल अव्वल का के महीने में हुआ, रमज़ान मुबारक में हुआ, शव्वाल में हुआ या रजब में हुआ। तो लेकिन अक्सर मुअर्रिख़ीन और जमहूर उलमा की राय ये है कि मेराज का वाक़या 16 महीने क़ब्ल हिजरत से रजब की 27 तारीख़ को पेश आया। तो अब राजे कौल भी यही है और जमहूर उलमा और मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन की राय भी यही है और मशहूर भी यही है। तो बाकी जो दूसरे अक़वाल हैं उनका यानी इस हवाले से तज़किरा किया जाए तो इल्मी तौर पे तो ठीक है कि भई यानी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भई क्या वजह है कि और उलमा की और अइम्मा की राय क्यों बनी कि ये वाक़या रबीउल अव्वल में पेश आया या शव्वाल में पेश आया या ये रमज़ान में पेश आया। तो इसकी वजह ये है बुनियादी तौर पर कि मेराज का जो वाक़या है नाज़रीन ये पेश आया है हिजरत से पहले। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये वाक़या हिजरत से पहले पेश आया। अब कितना अरसा पहले पेश आया? 3 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले या डेढ़ साल पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन ऑलमोस्ट 16 महीने। तो अब इसकी बुनियादी वजह ये है नाज़रीन कि मक्की ज़िंदगी के अंदर ये पेश आया और उस वक़्त में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं थी और मुसलमान बहुत कसीर तादाद में थे। बहुत कलील तादाद में थे और जो मुसलमान थे वो भी अपना हिजरत की हुई थी जिन्होंने हबशा की तरफ और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पिछले प्रोग्राम्स में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा की तरफ आपने इरादा किया कि भई आपको मदीना हिजरत करनी है या आपका प्लान हुआ मदीना से जब लोग आए और आपने जब उनको दावत दी बैत उक़बा ऊला जिसको कहा जाता है और फिर दूसरे साल जब लोग आए तो आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। फिर बैत उक़बा सानिया जब हुई तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक़रीबन 72 के करीब जो है वो अंसारी सहाबा को लेकर आए कि जी ये वो लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं और आप इनको इस्लाम में दाखिल करें या इनसे बैत करें। तो ये वाक़या है नाज़रीन उसके ये उस वक़्त में पेश आया कि अभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत नहीं की थी या आपने अभी प्लान नहीं किया था। तो जो मदीना मुनव्वरा की तरफ जब आपको हुक्म दिया गया, वो उस वक़्त जब आप मेराज के सफ़र पे गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जिब्रील साथ थे
اور ایک جگہ پہنچے جہاں پہ پام ٹری یعنی کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور حضرت جبریل نے براق سے کہا کہ بھائی اپنی سواری کو، براق کو کہا کہ تم اپنے آپ کو یہاں پہ اتارو۔ تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آپ نے نزول کیا تو کہا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو پھر وہ جو ہے نا قرآن میں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے عافیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل کر، اور سچائی کے ساتھ ہی جو ہے اور عافیت کے ساتھ ہی تو مجھے نکال، تو یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ تو لہٰذا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ مکہ کے اندر بہت تھوڑے مسلمان تھے، تو اس لیے اس حدیث کو جو معراج کے واقعے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تو یہ احادیث تھوڑے صحابہ سے جو ہے مروی ہیں، اگرچہ جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ذرا وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس سفر کو بیان کرتی ہیں، معراج کے سفر کو۔ تو اس وجہ سے یہ جو مختلف آراء ہوئی کہ کون سی تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر جو مدون ہوا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو آپ نے رائج تو کیا، لیکن جب اس کو قانونی حیثیت جو امپلیمنٹیشن ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی۔ تو اس سے پہلے جو عربوں کے اندر تاریخ کو متعین کرنا اور کسی بڑے واقعے کی طرف نشاندہی کر کے وہ متعین کرتے تھے، جیسا کہ عام الفیل کا سال، عام الحزن کا سال، اس طرح سے کوئی بڑا واقعہ ہو تو اس کی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کوئی مدون یعنی کوئی رائج طریقہ نہیں تھا تاریخوں کو، یا کوئی کیلنڈر اس طرح کا نہیں تھا، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں جو اختلاف نظر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے اختلاف کی۔ اور دوسرا یہ کہ اب مشہور اور معروف اور اکثر علماء جمہور کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور 27 رجب یعنی 26 رجب کا دن تھا اور 27 رجب کی رات تھی اور ہفتے کا دن تھا۔ تو اب کیونکہ مشہور بھی یہی ہے اور اکثر علماء کی رائے بھی یہی، تو اسی لیے اب اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ 27 رجب کو پیش آیا۔ تو لہٰذا ناظرین، اب یہ واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا ہے، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سفر کتنی دفعہ ہوا؟ تو اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک ہی سفر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور یہ حالت بیداری میں ہے، اور ایک ہی سفر تھا، یعنی آپ کو جو معراج کا جو سفر کروایا گیا وہ یہ ایک ہی تھا۔ جو بعض علماء کہتے ہیں نا کہ دو اسفار تھے، ایک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ایک سفر تو وہ تھا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا تھا، پھر دوسرا سفر جو ہے وہ کسی اور موقع پہ کروایا گیا کہ جی آپ نے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں، بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی سفر تھا، اور اسی کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس جو سفر ہے اس کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے چلایا اپنے بندے کو۔ تو اسریٰ کہتے ہیں رات کے وقت ٹریول کرنے کو، اور پھر لیلن کہہ کے اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ یہ جو سفر تھا یہ رات کا سفر تھا۔ تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ سفر جو ہے وہ رات کا تھا، اور یہ معراج کا جو سفر ہوا ہے یہ رات کو ہوا ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اچھا، اب کب ہوا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً کوئی آلموسٹ 16 مہینے پہلے ہجرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ طائف کا سفر ہوا۔ ناظرین، جب آپ طائف گئے ہیں تو طائف کا سفر بہت ہی زیادہ آپ کے لیے دردناک تھا، افسوسناک بھی تھا، اور آپ کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا آپ پر، اور آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو گئے، اور جو ملک الجبال ہیں انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اگر حکم دیں تو میں ان دونوں بستیوں کی، طائف کی جو بستی ہے اس بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان
جو ہے کچل دوں دونوں پہاڑوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی شخص ہو جو میرے پیغام کو قبول کر لے، توحید کو قبول کرے۔ تو یہ جو محمد بن قاسم ہے یہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی الرحمہ ہونے کا جو پیغام دیا، حالانکہ ان کا جو آپ کے ساتھ سلوک تھا وہ تو بڑا دردناک تھا کہ آپ پہ تشدد کیا گیا۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا بات کا سننا، تو بات بھی نہیں سنی، پھر دوسرا یہ کہ آپ کو رسپیکٹ کرتے، رسپیکٹ بھی نہیں کی، پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ شریر جو بچے تھے، شیطان بچے، ان نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا کہ وہ آپ پر تشدد کریں، پتھر مارے۔ تو لہذا یعنی اس قدر آپ کو صدمہ پہنچا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صدمے کے بعد یہ جو طائف کا سفر ہوا ہے اور اس کے جو اثرات تھے، دو تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے جو ہے نا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ جب ہم جاتے ہیں نا حرمین شریفین، خاص طور پر مکہ المکرمہ، تو وہاں ایک مسجد جن ہے، تو اس جگہ پہ جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور قبول کیا۔ اللہ نے یہ حضور کو تسلی دی، دیکھو اگر انسان نہیں سن رہے تو اللہ نے جنات کی جماعت بھیجی ہے، وہ سننے کے لیے، آپ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے قبول بھی کیا۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تسلی دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر ہے وہ کروایا۔ اب یہ جو سفر ہے، دیکھیں یہ سفر بہت ہی مبارک سفر ہے، اور اس سفر کی جو قرآن جو تشریح بیان کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات، یہاں پر لفظ سبحان سے اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی طاقتور ہے، ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کی عاجزی اور نقص سے وہ پاک ہے، مبرہ ہے، اور وہ قادر المطلق ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، اس ذات کے پاس جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت، کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گئے کہاں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی۔ اب دیکھیں یہ سفر شروع ہوا ہے مسجد حرام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صحیح احادیث امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہ حتیم میں آپ فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا اور ایک دم جو ہے وہ فرشتے آئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہی وہ مقدس شخص ہے، یہی وہ شخص ہے۔ تو پھر آپ کو جگایا، اور جگانے کے بعد آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کے آئے، آپ کے سینے مبارک کو شق کیا، چیرا، اور آپ کا قلب اطہر نکالا، جنت سے لائے ہوئے تش کے اندر اس کو رکھا، اور زمزم کے پانی سے اس کو غسل دیا، اور ایمان اور حکمت سے اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا، اور پھر دوبارہ سے آپ کے قلب اطہر کو اپنی جگہ پہ رکھا اور سینے مبارک کو سی دیا، اور یہ سفر شروع ہوا اس سواری کے اوپر جس کو براق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اس سواری کا نام براق اس لیے ہے کہ یہ وہ سواری تھی ناظرین جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی، اور اس کو آپ یعنی عربی زبان میں اس کو کہا گیا کہ براق۔ براق اس لیے کہا گیا کہ اپنی تیزی کی وجہ سے، یعنی وہ بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس سواری کا قدم پڑتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ جو ہوتی ہے، اور آپ کی جو خاص طور پہ جو نظر ہے، یہ آپ کی نظر جو ہے سیکنڈوں میں کئی 100 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ زمین پہ کھڑے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ جب اپنی نگاہ کو آسمان پہ اٹھاتے ہیں تو آپ کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی
कई 100 मील का सफ़र तय कर लेती है। तो लिहाज़ा इस तेज़ी की वजह से इसको बुराक कहा जाता है। तो लिहाज़ा नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़र करवाया। अब ये सफ़र शुरू हुआ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो ट्रांज़िट था, पड़ाव था, वो मदीना मुनव्वरा में, कि आपको वहाँ उतारा गया, आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, आपको बताया गया कि ये वो मकाम है जहाँ पे आप हिजरत करके आएँगे। फिर आगे गए, आपको जो है वो बैतुल-लहम के अंदर जो फ़लस्तीन में है, वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, वहाँ पे उतारा गया, वहाँ पे आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर कोहे तूर पे, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, और फिर उसके बाद जो है वो आपका आखिरी डेस्टिनेशन थी, वो मस्जिद अक़सा थी। तो मस्जिद अक़सा में आपका जब नुज़ूल हुआ है, तो सारे अंबिया किराम की सवारियाँ बंधी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बाँधा, और उसको वहाँ पे एक मस्जिद है जिसको मस्जिद बुराक कहा जाता है, कि उस जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बाँधा और 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ी। अच्छा, अब इस पे है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया किराम की इमामत करवाई, वो जाते हुए करवाई, या जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करके आप वापस आ रहे थे, तो उसके बाद वापसी पे करवाई, यानी कब करवाई? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि जाते हुए करवाई आपने, बाज़ कहते हैं नहीं, वापसी पे आपने करवाई, फ़जर की नमाज़ का वक़्त था और आपने जमात कराई। तो बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, जाते हुए भी करवाई, वापसी में भी करवाई। और बाज़ कहते हैं जाते हुए आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नफ़िल पढ़ी और वापसी पे करवाई। अच्छा, इस पे तो कोई दो राय नहीं कि आपने जमात करवाई है। अब एक दफ़ा करवाई यानी ईशा की करवाई, या फ़जर की करवाई, या दोनों करवाई। ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि आपने करवाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुँचे, तो हज़रत अच्छा, अब जो आसमानों का सफ़र है नाज़रीन, वो शुरू होता है मस्जिद अक़सा से। जो कुब्बतुस सख़रा है, वहाँ पे एक चट्टान है और वहाँ मस्जिद भी है। उस उसके ऊपर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। पहले आसमान पर पहुँचे, हज़रत जिब्रील साथ थे, फ़रिश्ते साथ थे, और पहले आसमान के दरवाज़े को खटखटाया गया, तो आवाज़ आई, कौन है? बताया गया कि जिब्रील हैं, और उनका कहा, आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो और उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, दरवाज़ा खोला, और मरहबन नबियुस सालेह व इब्नुस सालेह कह के इस्तकबाल किया। तो आपने देखा कि एक शख्स है जिन्होंने इस्तकबाल किया है, और वो उनके दाएँ तरफ वो जब देखते हैं तो वो कुछ साए हैं, और वो खुश होते हैं, जब बाएँ तरफ देखते हैं तो गमगीन होते हैं। तो ये वो शख्स हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उन्होंने इस्तकबाल किया, और जब उनसे पूछा गया कि भई आप अपने दाएँ तरफ देख के खुश होते हैं, बाएँ तरफ देख के आप नाखुश होते हैं, गमज़दा होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि जी, मैं जो मेरे दाएँ तरफ जो मेरी उम्मत है, ये जन्नती हैं, और उनको देख के मैं खुश होता हूँ। जो बाएँ तरफ हैं, मैं उनको देखकर गमगीन होता हूँ, क्योंकि वो मेरी उम्मती है जो जहन्नम में होंगी। उसके बाद आपका सफ़र जो है वो दूसरे आसमानों पे हुआ, और दूसरे आसमानों पे आपकी मुलाकात जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से करवाई गई। उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, मरहबन नबियुस सालेह व अख़ुस सालेह, के नबी सालेह और नेक और सालेह भाई कह के इस्तकबाल किया। फिर जो है तीसरे आसमान पे आपकी मुलाकात जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई, और चौथे आसमान पे आपकी मुलाकात जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। 5वें आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, और छठे आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, और 7वें आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बैतुल मामूर के साथ लेक लगाकर बैठे थे, तो लिहाज़ा उनसे मुलाकात हुई। तो लिहाज़ा नाज़रीन, फिर ये सफ़र चला है आपका सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर फिर आगे का जो सफर है नाज़रीन, हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि भाई इससे आगे का सफर जो है वो आपने अकेले तय करना है, ये बॉर्डर है। इससे आगे जो है वो मैं अगर अपना एक पर भी रखूंगा तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक रुतबा दिया, एक मकाम दिया कि बैतुल मामूर से भी आगे, यानी बैतुल मामूर वो किबला जो आसमानों का है, और जहाँ पर 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा दाखिल होते हैं तवाफ़ करने के लिए, तो दोबारा उनका नंबर नहीं आता। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने देखा हज़रत जिब्रील को, उनके 600 पर हैं। अगर वो एक पर जो है वो खोल दें,
تو جو مشرق و مغرب ہے وہ اس سے ڈھانپ جائے، یعنی اتنا بڑا ان کا جو ہے وہ پر، اگر وہ دو پر کھولے، ایک پر کھولے تو پورا مشرق، ایک پر کھولے تو پورا مغرب جو ہے اس پر کے نیچے آ جائے، تو چاند سورج اس کے نیچے چھپ جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، پھر جو قرآن کہتا ہے نا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، کہ وہ آگے جا کے فقاب قوسین او ادنی فاوحى الى ما عبدی ما اوحى، کہ وہ کعبہ قوسین کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، یعنی جیسے تیر کا جو کمان ہوتا ہے نا، تیر کمان، اس کے جو وہ جو یعنی اتنا ملا ہوا کعبہ قوسین، یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ وحی کی اور وہ وحی کی۔ اب کیا، اب دیکھیں تین چیزیں تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، اور نماز کے بارے میں نے کل بیان کیا تھا کہ اول درجے میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی تو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یہ تو 50 نمازیں ہیں، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ تو لہذا آپ جا کے اس کو کم کروائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کم کروائی، اللہ تعالیٰ نے کم کی، 10 کم ہو گئی، پھر آتا ہے پھر 10 کم ہوئی، پھر اس طرح 10 کم ہوئی، پھر آخر میں جا کے جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کرائیں، تو اللہ کے نبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، کہ بس ٹھیک ہے، اب میں نہیں جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن اس کو ثواب جو ہے وہ کس کا ملے گا؟ 50 نمازوں کا۔ اب دیکھیں، ایک پھر اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو آپ کو عطا کی، وہ یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت سے کوئی شخص اگر صرف ایک گناہ ایسا ہے، شرک، اگر شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تو یہ خوشخبری دی۔ اور تیسری چیز جو ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ امت پہ بوجھ اتنا نہیں ڈالیں گے جس کا وہ اٹھا نہیں سکتے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تکلیف مالا اتا، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں دیں گے کہ جو انسان اٹھانے کے قابل نہ ہو، اور دوسرا ایمان کی اور آخرت کی بات کی ہے، گناہوں کی مغفرت کی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کافرین پہ مدد عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ 3 چیزیں، اور جو عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص تحفہ دیا۔ کس چیز کا آپ کو تحفہ دیا؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور نماز کا تحفہ دیا، اور یہ مجدہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی جو ہے وہ مغفرت فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اب جیسے جو علماء کہتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پورے انبیاء کی جماعت جو ہے وہ تیار ہے، بیٹھے ہیں صفوں میں، اور اذان دی جا چکی ہے اور اب تکبیر ہو رہی ہے۔ اب سارے انبیاء اس انتظار میں کہ آج کے دن یہ اعزاز کس شخصیت کو ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء والمتقین کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا، اور آپ کو خاتم النبیین کا جو ہے وہ تاج پہنایا، اور سید الانبیاء کا تاج پہنایا، خطاب دیا۔ تو یہ ایک اعزاز تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔